السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کی محنت سے مدینہ کے اندر ایمان پھیلا۔ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سن 11 نبوی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دی۔ سن 12 نبوی میں بھی دعوت دی، بلکہ اس میں مینا کے میدان میں بیعت بھی ہوئی ہے۔ پھر سن 13 نبوی میں مسلمانوں نے، جو مدینے سے مسلمان ہو کر کے آئے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق اوس اور خزرج کے تقریباً 400 لوگ وہ حج کرنے کے ارادے سے مکہ آئے تھے، جن میں سے 75 لوگ مسلمان بھی تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ ان میں سے 2 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے، اور یہ لوگ اس ارادے سے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں کی جو ہے مشورے، بات چیت کرنی ہے۔ کیے بھی ان لوگوں نے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آج کے سبق کے اندر آئے گی۔ بہرحال ان 75 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مینا کی گھاٹی کے اندر پھر سے ملاقات کرنے کا وعدہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر، جس میدان میں پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اور اسی میدان کے اندر، اسی گھاٹی کے اندر بیعت ہوئی تھی، یہاں پر دوسری بیعت ہوئی ہے، اور یہ بڑی بیعت ہے، اور اس کے اندر زیادہ لوگ بھی شریک تھے۔ اور یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چلنے پر لی گئی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، آپ کے چچا۔ حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک، اس واقعے کے ہونے تک حضرت عباس جو ہے وہ اپنے سابقہ دین پر ہی تھے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مددگار کی طرح، دوست کی طرح تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے بھی تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شغف بھی تھا، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا۔ بلکہ یہ تعلق صرف حضرت عباس کو نہیں تھا، بلکہ مکہ کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو تھا، مشرکین کو بھی تھا۔ یہاں اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مدینہ کے مسلمانوں سے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تم لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے کب تک چھوڑے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جو ہے مکہ کے پہاڑوں میں گھومتے رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، کیونکہ طائف کے اندر بھی آپ نے صدائیں لگائیں، گھوم گھوم کر کے پتھر کھائے، مکہ کے اندر بھی گھوم گھوم کر کے صدائیں لگائیں، حج کے موقع پر بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ کون میری مدد کرے گا، کون اس دین کو پھیلانے میں میرا ساتھ دے گا۔ تو مدینے کے لوگ جو بالکل پکے مسلمان ہو چکے تھے، انصاری صحابہ کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ بھائی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو کیا یہ سمجھداری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں بے یار و مددگار؟ کیوں نہ ہم اپنے جان، اپنے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے لیے پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ٹھکانہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور تعاون کریں، تاکہ اس دین کی بنیاد پڑے اور پھر جو ہے وہ آگے دین پھیلے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس میں 40 سال تو نبوت سے پہلے گئے، نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے گئے۔ 40 سال کی عمر میں جو نبوت پھیلی ہے، 40 سال کے بعد جو نبوت ظاہر ہوئی ہے، اس 40 سال کی عمر سے لے کے 13 سال تک، 53 سال کی عمر تک، یعنی کہ مکی کا جو دور ہے، مکی دور، یہ 13 سال کا دور ہے۔ اس 13 سال کے اندر بھی صرف لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، بعض نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، بعض نے اپنے ایمان کو چھپایا، مشقتوں کا سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن باقاعدہ کوئی اسلامی ریاست بن جائے اور وہاں سے اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، 53 سال کی عمر تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہوا کب ہے؟ ہجرت کے بعد آخر میں مدینہ، مدنی جو زندگی ہے اس کے اندر، وہاں پھر اسلامی ریاست بنی، وہاں سے پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا، احکامات بھی وہیں آئے۔ پوری دنیا کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ آخر کے 10 سالوں کے اندر آیا، بلکہ اس کے اندر بھی اگر میں یہ کہوں کہ آخر کے جو 5 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اس کے اندر یہ انقلاب آیا ہے۔
آپ دیکھیں گے شاید ہمارا یہ 40واں 41واں سبق ہے آج، اور یہ 30 40 41 سبقوں کے اندر ہم نے پوری مکی زندگی پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کی پیدائش، شق صدر، مکی زندگی، نبوت کا ملنا، معراج پر جانا، ساری چیزیں آ گئیں، بہت تیزی کے ساتھ آ گئیں۔ لیکن اب جو مدنی زندگی آئے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا ہے، اور ہجرت کے بعد مدینے پہنچنا ہے، ہجرت میں بھی آپ کا تعاقب کرنا ہے، آپ کا غار میں چھپنا ہے، اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک، سال در سال بدر، احد، اور پھر ایک کے بعد ایک جنگیں آئی ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترے، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ آئے گا، اور یہ بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ حالانکہ یہ جو ابھی مکی دور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ، تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ اب جو تفصیل آئے گی وہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ساتھ دیں، تو اس پر ان لوگوں نے پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پر حضرت عباس کی جو بات میں کہہ رہا تھا، حضرت عباس نے یہاں پر کہا تم جانتے بھی ہو تم کیا کر رہے ہو، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تم جوش میں لے جاؤ، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی معاملہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول پر آزمائشیں چل رہی ہیں، دشمن لگے ہوئے، کیونکہ حضرت عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑی عزتوں والا ہے، بے شک لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں آ رہے، لیکن اس نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ایسی عزت حاصل تھی کہ ایسی عزت کسی کو حاصل نہیں تھی، یہ تو اس دین کا اعلان کرنے کی وجہ سے، نبوت کا اعلان کرنے کی وجہ سے۔ اب اگر اس دین کو پھیلانے کے خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے خاطر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تو ان کے پیچھے ان کے دشمن بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، اور پھر وہ مشقتیں صرف تمہیں نہیں، تمہارے بیوی بچوں بہن بھائیوں پورے مدینے کے شہر کو اٹھانی پڑیں گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تم ابھی تو جوش میں لے جاؤ اور بعد میں یہ کہو کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھے گا، آپ واپس چلے جائیں، تو یاد رکھو بہت برے ذلیل ہو گئے۔ لہذا اگر تم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ساتھ نہیں دے سکتے، تو ابھی منع کر دو، ابھی اس وقت جوش میں آ کر کے کچھ کہو اور بعد میں حالات دیکھ کر پلٹ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ ابھی منع کر دو۔ بہرحال یہاں پر انصار نے بڑی زبردست تقریر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں، یقین دلایا۔ اس پر ایک عباس نام کے ایک صحابی ہیں، وہ انصاری صحابہ کی طرف سے آئے تھے، حضرت عباس ابن عبادہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا اے لوگوں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تو لے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا پھر ان کے پیچھے عربوں کی اور عجمیوں کی سب طرح کی دشمنیاں آئیں گی، سب لوگوں سے جنگیں آئیں گی، ہر طرح کے حالات کا سامنا ہوگا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ۔ وہی تقریباً حضرت عباس کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا، وہی ان کے حضرت عباس بن عبادہ کا بات کرنے کا تقریباً طریقہ تھا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے انصار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے یقین دہانی دلائی، اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما کر بیعت انہوں نے کی ہے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، دوسری بیعت ہے یہ۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کرام کو نقیب فرمایا، یعنی کہ ایک طریقے سے کلاس کے جو مانیٹر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اس طریقے سے کہ 12 لوگوں کو 75 لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 75 ہی میں سے وہ 12 تھے، ان کو ان کے اوپر نقیب فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے، دین سکھائیں گے، اس قسم کی باتیں۔ بہرحال یہاں پر ابو الحیثم ایک صحابی ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کی۔ بہرحال یہ دونوں انصاری ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہماری جان آپ کے لیے، ہمارا مال آپ کے لیے، ہمارے بیوی بچے، ہمارا مکان، سب کچھ آپ کے لیے، لیکن کل کو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کے دشمن زیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو جب حالات بدل جائیں، آج تو حالات آپ کے موافق نہیں ہیں اور ہم آپ کو اپنا سب کچھ پیش کر رہے ہیں، جان مال سے آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کل کلا کو جب حالات پلٹ جائیں اور دنیا آپ کے قدموں کو آئے، اس موقع پر آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس چلے جائیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ انصار میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اس پر جو ہے بیعت ہوئی ہے کہ ہاتھ بڑھائیے یا رسول اللہ ہم بیعت کریں گے۔
عبداللہ بن رواحہ نے یا ابو الحیثم نے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ اس پر یہ آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں نے، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا، کیا خرید لیا؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم، ایمان والوں سے ان کی جان ان کا مال، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں جنت دے دی اور ان کی جان مال خرید لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جب کوئی چیز انسان خریدتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، تو اصل جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی محبت میں وہ چیز دیتا ہے، وہ پیسہ کرنسی جو بھی اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ کرنسی اصل نہیں ہوتی، وہ کرنسی اس اصل چیز کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے لیے اس کرنسی، اس پیسے کو کمایا ہے، پھر جمع کر کے رکھا، پھر اس پیسے کو خرچ کرے گا تاکہ وہ چیز مل جائے۔ اصل پیسہ نہیں ہوتا، اصل وہ راحت ہوتی ہے، اصل وہ سامان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زیادہ قیمتی کس چیز کو بتایا؟ ایمان والوں کے جان مال کو، کہ جنت کے بدلے میں تمہارے جان مال کو خریدا۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کے جان مال کو جنت سے زیادہ افضل بتایا ہے۔ ایک طریقے سے اس زاویے سے اگر دیکھیں گے تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہاں پر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، ان کا ایمانی جذبہ، ان کا یقین دیکھیے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات اس وقت کیسے، طائف میں پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی آزمائش کا سامنا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی شہر میں رہنا دوبار ہو چکا ہے۔ اس حالات میں ہم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر کے جائیں گے، لیکن کل کو یہ دن آئے گا کہ یہ حالات بالکل پلٹ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو فرمائیں گے، اور مکہ فتح ہو جائے گا، اور حالات بالکل بدل جائیں گے۔ صحابہ کرام نے ابھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، انصار نے، لیکن ابھی سے اس بات کا یقین ہے، جب ہی کہنا کہ یا رسول اللہ کل کو جب حالات بدلیں گے تو آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ صحابہ کا یقین، یہ صحابہ کا ایمان، یہ جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا 1% بھی نصیب فرمائے تو ہم کم ظرفوں کا بھی کام بن جائے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی ہے، اور یہ مدینے واپس چلے گئے۔ پھر یہاں سے ہجرت کے جو اسباب بنے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بنے ہیں کہ قریش کو اس بیعت کی بھنک پڑ گئی، کیونکہ یہ بیعت چھپتے چھپاتے ہوئی تھی، خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن انصار کو بہرحال ان کو قریش کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خبر ہو گئی، پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے جب صبح ہوئی ہے تو مینا کے اندر جو خیمے لگے ہوئے تھے وہاں جا کر کے پوچھا کہ بھائی رات کو کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ تو جو انصار صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ خاموش رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے بیعت کی نہیں تھی وہ بڑے جوش اور جدوجہد سے منع کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اگر ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا۔ بہرحال انصار جو ہے وہ خاموش ہو، قریش جو ہے وہ خاموش ہو گئے جب اس یقین کے ساتھ انہوں نے ان کا انکار دیکھا۔ جب یہ قافلہ مدینے واپس جا رہا تھا تب قریش کو یقین کے ساتھ پتہ چل گیا کہ ہاں بیعت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے جانے کا پروگرام بنا میں۔ اور یہ لوگ اس لیے بھی ڈر رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تو یہاں پر 2 خطرے ہیں قریش کے لیے۔ پہلا خطرہ کہ شام اور یمن کی جو تجارتیں ہیں اس میں شام جاتے ہوئے رستے میں مدینہ پڑتا ہے، تو اگر یہ وہاں چلے گئے اور وہاں اسلامی ریاست بن گئی، وہاں مسلمانوں کا قیام ہو گیا، تو ہمارا وہ رستہ بند ہو جائے گا اور آمدنی کا جو ذریعہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اگر یہ لوگ وہاں جا کر کے اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کل کلا کو یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہمارا اپنے شہر میں رہنا بھی دوبر ہو جائے گا۔ پتہ تھا نا ہم نے کیا کرا مسلمانوں کے ساتھ، لہٰذا جب ان کو یقین کے ساتھ پتہ چلا تو انہوں نے مدینے کی جانب جانے والے جو ہے وہ قافلے کا تعاقب کیا، لیکن یہ ان کو پا نہ سکے۔ بہرحال ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کو پکڑا، مارا بھی صحیح، جبیر ابن مطعم نے چھڑوایا، اور یہاں سے ان لوگوں نے پھر یہ سوچ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اگر ہجرت کرنے سے روکنا ہے تو صرف اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ کوئی فیصلہ کن وار کیا جائے اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ باقاعدہ اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے، اس کے مشورے ہوئے، اور شیطان بھی ان مشوروں میں شریک تھا، ایک بوڑھے آدمی کی شکل بنا کر کے آیا تھا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشستوں کے اندر ہوگی کہ کس قسم سے ان لوگوں نے، کیسے زبردست طریقے سے ان لوگوں نے، کیا زبردست فل پروف پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، لیکن وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ کو بچایا، اور ہجرت ہوئی ہے، اور مدینے پہنچ کر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر یہود کے ساتھ اور مدینے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک طریقے سے ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کی ساری تفصیل ہے، سارے معاملات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکلنا، مدینہ جانا، اور پورا ہجرت کا جو بیچ کا معاملہ ہے غار کا اور سراقہ بن مالک کا آپ کا تعاقب کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ اگلی نشستوں میں آئیں گی، اور اب خوب وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں چلیں گی۔ پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔